الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر وعافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم خصوصی رحم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دفن کر کے آ جاتے ہیں، ان کا چہرہ کعبے کی طرف کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے چہرے جو ہیں کعبہ شریف سے پھیر دیتے ہیں۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جا کر ان کی قبریں اکھیڑ کر دیکھ لو، اگر ایسا نہ ہو تو کہنا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے کون لوگ ہیں کہ جن کے چہرے کعبہ شریف سے پھیر دیے جائیں گے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کون کون سے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 7 میں سے نمبر 1 جو ہے وہ ہے شراب الخمر، یعنی کہ شراب پینے والا، شراب بیچنے والا، شراب کی منتقلی کرنے والا اور شراب دوسروں تک پہنچانے والا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی ناپسند ہے، اور فرمایا کہ شرابی کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، شرابی کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، اور شرابی ایسا ہے جیسے بت پرست۔ اسی طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمبر 2 جو ہے وہ ہے ذخیرہ اندوزی کرنے والا۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والا یعنی کہ انسانوں کے کھانے پینے کی اشیاء اور جانوروں کی کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں ان کا ذخیرہ اندوزی کرنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کی، اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو 40,000 سال تک جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ 40,000 سال تک ایسا شخص جہنم کی آگ میں جلے گا کہ جس نے صرف 40 دن ذخیرہ اندوزی کی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمبر 3 جو سود کھاتا ہوگا، سود کا لین دین کرتا ہوگا، سود کے معاملات میں آتا ہوگا، سود کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان میں وہ شامل ہوتا ہوگا۔ اور فرمایا کہ سود جو ہے اس کے جو ہے 70 درجے ہیں اس کے گناہ کے، اور سب سے کم ترین درجہ جو ہے وہ والدہ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اور فرمایا کہ نمبر 4 جو ہے وہ ہے نوحہ خوانی کرنے والی عورت، کسی کی فوتگی میں جا کر نوحہ خوانی کرنا۔ فرمایا کہ دل کا غم جو ہے وہ اور آنکھوں کا غم، یعنی کہ آنکھوں سے رونا، یہ تو جو ہے ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ اپنا چہرہ پیٹتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، سر پیٹتے ہیں اور واویلا کرتے ہیں اور سینہ نوچتے ہیں اور واویلا کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کا چہرہ جو ہے وہ کعبہ شریف سے پھیر دے گا۔ اور فرمایا کہ نمبر 5 جھوٹی گواہی دینے والا۔ اب دیکھ لیں کہ آج اس کا تو معمول بن چکا ہے۔ ٹکے ٹکے پہ لوگ جو ہیں کچہریوں میں، عدالتوں میں بک رہے ہیں، اتنے پیسے دے تو ہم جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔
وہ غور کریں، ایسے لوگ غور کریں جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں صرف چند پیسوں کی خاطر، یا رشتہ داری نبھانے کی خاطر، یا دوستی نبھانے کی خاطر جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں۔ ایسے لوگ غور کریں، کل قبر میں جب جائیں گے نہ پیسہ کام آئے گا، نہ دوست کام آئیں گے، نہ رشتہ دار کام آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کا چہرہ پھیر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کا چہرہ خانہ کعبہ سے پھیر دے گا۔ اور یاد رکھیں کہ جھوٹی گواہی ایک انسان ایسے دیتا ہے جو قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی گواہی دیتے ہیں کہ میں قرآن کو حاضر ناظر مان کر جو بھی بولوں گا سچ بولوں گا، تو وہ سوچیں کہ ان کا حال کیا ہوگا۔ نمبر 6 جو ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی اعضاء یا انسانوں کی، مکمل انسان کی یا انسانی اعضاء کی خرید و فروخت کرنے والا، یہ جو ہے ان کا بھی چہرہ جو ہے کعبہ شریف سے پھیر دیا جائے گا۔ فرمایا کہ نمبر 7 نماز میں تاخیر کرنے والا۔ نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کو وقت گزار کر پڑھتا ہے، یعنی کہ اب اذان ہوئی، اچھا جی ابھی جاتا ہوں، ابھی پڑھتا ہوں۔ گھر میں ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، وہ بھی اچھا جی آٹا گوندھ لیں پھر پڑھتے ہیں، اچھا یہ کام کر لیں پھر پڑھتے ہیں، جھاڑو لگا لیں پھر پڑھتے ہیں۔ اور ہمارے بھائی جو ہیں وہ اچھا جی یہ کام کر لیں پھر جا کے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے کرتے کرتے جماعت چلی گئی، نماز کا جو ہے جماعت کا جو ثواب ہے وہ بھی ختم ہوا، نماز میں تاخیر کرنے کی وجہ سے جو عذاب ملے گا وہ الگ سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا چہرہ کعبہ شریف سے پھیر دے گا۔ اب ہم نے غور کرنا ہے کہ ان 7 لوگوں میں ہمارا شمار تو نہیں ہوتا۔ اگر ہمارا شمار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں برائے کرم توبہ کر لیں، ان چیزوں سے توبہ کر لیں، تاکہ مرنے کے بعد قبر میں جب جائیں تو ہمارا جو چہرہ ہمارا کعبہ شریف کی طرف کر کے ہمارے رشتہ دار، ہمارے بہن، ہمارے بھائی اور رشتہ دار جو ہیں کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے آئیں گے۔ یہ نہ ہو کہ رب تعالیٰ ہم سے ناراض ہو کر ہمارا چہرہ کعبہ شریف سے پھیر دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں، اور موت کو ہر وقت یاد کرتے ہوئے ان گناہوں سے بچتے رہیں، اور بھی گناہوں سے بچتے رہیں۔ لیکن آج جو موضوع ہے اس کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں کہ ان گناہوں سے بھی بچتے رہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی، فلسطین کی اور ہندوستان میں جتنے بھی مسلمان ہیں، کشمیر میں مسلمان جتنے بھی لوگ ہیں، تمام کی غیب سے مدد فرمائے، اور ایران کے ساتھ جو جھڑپیں جاری ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی فتح سے ہمکنار فرمائے، اسرائیل کو اور اسرائیل کے حامیوں کو نیست و نابود فرمائے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔